وہاں پیسہ کمانا سکھایا جاتا ہے، وہاں ماں کیا ہے باپ کیا یہ نہیں سکھایا جاتا. تو آج اولاد پیسہ کمانے والی تو بن گئی، لیکن آج گھروں میں حال ایسا ہے کہ بولتے ہیں کہ ماں باپ بات کرتے رہے ڈرتے ہیں بچے کے سامنے بات کرتے رہے، غصے میں کیا بولے تو کیا کر لیں گے، نکلو باہر بولے تو کیا کر لیں گے. یہ حالت بن گئی. اس کے لیے بولتے ہیں اپنے اولاد کو دین سکھاؤ. ہاں دنیا سکھانا منع نہیں ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ دین سکھاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی مر جاتا ہے 3 چیزیں، بولتے ہیں آدمی مر جاتا ہے اس کا ثواب کا دفتر ختم ہو جاتا ہے، اب کوئی نیکی نہیں کر سکتا. مر گیا، میری جان چلی گئی، میں سبحان اللہ نہیں بول سکتا، میں الحمدللہ نہیں بول سکتا، میں وضو کر کے قرآن نہیں پڑھ سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ میرا عمل کا ٹائم ختم ہو گیا. میں مر گیا، میرا عمل کا دفتر بند ہو گیا، اب میں نیکی نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی مرنے کے بعد میں اس کا ثواب شروع رہتا ہے. ایک پہلی چیز کیا؟ نیک وارث. اگر اپنی اولاد کو نیک بنایا ہے، اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو اگر نیک بنایا ہے اور ان کو اچھی تعلیم دی ہے، قرآن اور حدیث سکھائی، نماز سکھایا، تمیز سکھائی، آخرت سکھائی، اللہ کا ڈر ان کے دل میں بھر دیا، حلال حرام کی تمیز انہیں سکھائی، اگر ان کو نیک بنایا ہے تو مرنے کے بعد جب بابا قبروں میں سوئیں گے، اولاد نمازیں پڑھیں گی، ان کی نماز کا ثواب ملے گا، روزے رکھیں گے ان کے روزے کا ثواب ملے گا، یہ صدقہ کریں گے ان کے صدقے کا ثواب ملے گا. یہ جو بھی خیر کا کام کریں گے، اولاد کو ماں باپ نے دنیا میں ذریعہ بنے ہیں دین اور دنیا کے سکھانے کا. اللہ قیامت تک ماں باپ کے اعمال نامے میں اولاد کی نیکی بھیجتا رہے گا. ثواب جاریہ ہے. نمبر 2 علم جو لوگوں میں ہم نے سکھایا ہو، قرآن حدیث مدرسے کتابیں دی، قرآن دیا، پڑھتے رہے لوگ، سیکھتے رہے لوگ، ان پر خرچ کیا مدرسے کے بچوں پر، دین سیکھنے والوں پر. بولے یہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کا کیا ملے گا. یا کوئی ایسا کام کیا، مسجد بنائی، اگر اکیلے نے مسجد بنایا بہت بڑی بات ہے، نہیں 1 اینٹ لگائی 5.5 روپے پر یا 6 روپے پر، 1 اینٹ کا پیسہ دیا، یہ لو میرے 10 روپے، تو وہ مسجد جب تک رہیں گی، اس کی 1 اینٹ اس میں رہیں گی، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس مسجد میں ہونے والے نیکی کا، نماز کا، روزے کا، تراویح جمعہ کا سب کا ثواب دیتے رہیں. تو وہ مرنے کے بعد جن کی نیکیاں ہمیں برابر پہنچتی رہیں گی، وہ چیز ہے اولاد. وہ چیز کیا ہے؟ اولاد. ہم اولاد کو آخرت کے نجات کا ذریعہ بنانے کے بجائے ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ انہیں ہم نہ کیا کرنا، بڑھاپے میں سنبھالنا. ہمارے دماغ میں یہ ہے میں بڈھا ہوگا تو انس تو ہم نہ انس پالنے والے، تو پہلا یقین یہاں پھرنا ہے. ارے کون پال سکتا ہے کس کو؟ پالنے والی ذات کے اس کے اللہ کی. 7 زمین آسمانوں کے بیچ میں جو بھی مخلوق ہے، چاہے وہ جاندار ہو، بے جان ہو، بڑی ہو، چھوٹی ہو، ایک باریک جراثیم، ایک وائرس جیسا کورونا کا وائرس تھا اسے بھی اللہ پال رہا تھا، اتنا چھوٹا وائرس جو دکھتا بھی نہیں، اور ہاتھی اور ویل جیسی بڑی بڑی مخلوق اور جبریل جیسے فرشتے، ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، اپنی اولاد کو نیک ماحول میں رکھے، اپنی مستورات کو نیک ماحول میں رکھے. محترم بزرگوں دوستوں، آج یہ مسجد میں بیٹھ کر بولنے جیسی بات نہیں ہے. اشارہ کرتا ہوں کہ ہمارے بچے کالج پڑھ رہے ہیں، ہماری بیٹیاں کالج پڑھ رہے ہیں، ہم محبت میں ان کو مہنگے مہنگے موبائل دے رہے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کا، ہماری بیٹیوں کا کالجوں میں جانے کے بعد وہاں کے ماحول کا کیا اثر ہو رہا ہے اور کیا کارگزاری ہم سن رہے ہیں، یہ کیا بولنے کی ضرورت نہیں، اشارے میں پہچانو کہ آج ہمارے بچے کس راستے پر جا رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں. اور ماں باپ اسے محبت سمجھتے، 10,000 کا موبائل، 20,000 کا موبائل لڑکی کو دے رہے. نہیں بولے ہمارے گھر میں کون پڑھا نہیں، لڑکی پڑھتے ہوشیار ہے، ہاں ٹھیک ہے پڑھاؤ، لیکن اس کی نگرانی، لانا لے جانا، کہاں جا رہی، کون جا رہے، کون صحیح ہے، کہاں جاتی ہے، کتنے بجے جاتی ہے. دین کے ماحول میں رکھو، اپنی بیٹیوں کو دین کے ماحول میں رکھو، اپنے بیٹوں کو دین کے ماحول میں رکھو. ورنہ اگر دین کا ماحول نہیں رہے گا نا تو وہ نا دنیا کی تعلیم حاصل کرتے کرتے منافق بن جائیں گے. دنیا کی تعلیم کرتے کرتے اللہ اس کے رسول کے دین میں نقص نکالنے والے بنیں گے. اس کے لیے ان کو دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا سکھائے.
اگر دین کی تعلیم ہوگی نا تو انشاءاللہ یہ اولاد ہماری بے شک ڈاکٹر بنے گی، بے شک انجینئر بنے گی، لیکن ماں باپ کے کلیجے کی ٹھنڈک بنے گی. ہاں، ماں باپ کی دعائیں لینے والی بنے گی. ایک نمونہ زندگی بنے گی کہ دیندار ڈاکٹر کیا رہتا ہے، دیندار اولاد کیا رہتی ہے. یہ ہماری آخرت کا نجات کا ذریعہ ہے. حضرت شیخ نے ایک واقعہ لکھا ہے فضائل صدقات میں کہ ایک بزرگ سو گئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ رات میں قبرستان کی ساری قبریں پھٹ گئی ہے اور سارے مردے قبر میں سے باہر آ گئے، اور جیسے باہر آئے قبرستان میں سے مردے تو وہ کچھ چننے لگے جلدی 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 جلدی، ایسے جیسے پھل وغیرہ کچھ گرتے تو چنتے نا، اٹھا کر گود میں لینے لگے. اور ایک قبر میں کا مردہ باہر آیا اور وہ ایک جھاڑ سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھا، وہ نہیں چن رہا تھا، باقی سارے لوگ کچھ نہ کچھ اٹھا رہے تھے. تو انہوں نے خواب میں اس سے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کیا چن رہے ہیں، اتنا دوڑ دوڑ کے کیا اٹھا رہے ہیں. تو وہ جو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے قبر میں سے جو باہر آئے تھے بڑے میاں، انہوں نے کہا کہ جو بھی دنیا میں فاتحہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے جو بخشتے ہیں مرنے والوں کو، تو یہ وہ اس کا ثواب جمع کر رہے ہیں، جنہوں نے بھیجا ہے اس کو یہ لے رہے. بولے اچھا پھر تم نہیں لیتے، تم نہیں لے رہے. تو وہ بڑے میاں کہنے لگے الحمدللہ میں نے میرے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، میرا بچہ روز مجھے قرآن پڑھ کر بخشتا ہے، تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا بچہ روز میرے لیے قرآن پڑھتا ہے. بولے اچھا کیا نام تمہارے بچے کا؟ تو بولے فلاں نام ہے اور فلاں فلاں محلے میں جلیبی بیچتا ہے، جلیبی کی دکان ہے. تو جیسے خواب کھلا، صبح ہوئی، یہ جلدی سے جا کر ان کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کون بچہ دیکھیں گے. جا کے بازار میں دیکھا تو جلیبی کی دکان لگی ہوئی ہے اور گراہک آ رہا ہے اور دے رہے وہ، اور اس کا کاروبار مستقل چالو ہے، لیکن زبان ہل رہے، اس کی ہونٹ ہل رہے، اور وہ ہونٹ ہلتے ہلتے اس کا کام بھی چالو ہے دینے کا لینے کا. بہت دیر تک رکے، گراہک ختم ہو گیا تو یہ آگے گئے اور انہوں نے ڈائریکٹ نام لے کر پوچھا کہ بھائی تمہارا یہ نام ہے؟ رات کو خواب میں بتایا تھا باپ نے یہ نام میرا بیٹے کا. بولے یہ تمہارا نام ہے؟ بولے ہاں چچا میرا نام ہے. بولے بیٹے تم یہ جو جلیبی بیچ رہے ہو ساتھ ساتھ میں تمہارے ہونٹ ہل رہے برابر، کیا بات ہے، کیا پڑھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا چچا میرا باپ بڑا نیک تھا اور مجھ پر بڑا ایک احسان کر کے گیا کہ مجھے میرے باپ نے حفظ کرا، قرآن سکھایا، ان کا میرے پر احسان ہے. اب وہ فوت ہو گئے، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے. تو میں جب بھی دکان کھولتا ہوں الف لام میم سے شروع کرتا ہوں، قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں، شام تک پڑھتے رہتا ہوں، کاروبار بھی شروع رہتی، تلاوت بھی شروع ہوتی، شام کو دکان بند کرتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ جو میں نے صبح سے ابھی تک قرآن پڑھا ہے اس کو میرے والد صاحب کی قبر میں اس کا ثواب پہنچا دے. وہ بزرگ کہنے لگے اللہ کے بندے میں نے رات کو تیرے خواب ابا کو خواب میں دیکھا ہے اور یہ تیرا تحفہ ان کو برابر مل رہا ہے، اللہ تجھے اس کا بہترین بدلہ دے، اس کو جاری رکھنا بیٹے، تیرا باپ بڑا خوش ہے. اب کچھ مہینے گزر گئے، ایک عرصہ گزر گیا، دوبارہ خواب انہوں نے دیکھا اور اس مرتبہ وہ جو بڑے میاں ٹیپ لگا کر بیٹھے تھے وہ بھی چن رہے تھے، وہ اب بیٹھے نہیں تھے وہ بھی چن رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا، دیکھا، وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیوں چن رہے ہیں. اچانک خواب بیدار ہوا تو یہ دوسرے دن مارکیٹ میں گئے اور وہ دکان بند تھی جلیبی کی. تحقیق کی بھئی یہ دکان کیوں بند ہے؟ تو لوگوں نے بولے کہ اس کا کل انتقال ہو گیا، اس بچے کا جلیبی کی دکان والے بچے کا انتقال ہو گیا. اصل ہماری کمائی اولاد آخرت کی کمائی ہے کہ یہ میرے اور آپ کے قبر کے، یہ ہمارے آپ کے قبر کے عذاب کو دور کرنے والی بن جائے. لیکن رونے کی بات ہے آج ہم نے بچوں کو کالج جانے کو اسپلینڈر لے کو دیے، 40-40 ہزار کے موبائل لے کو دیے، ان کے لیے بڑے بڑی پراپرٹیاں جمع کر کو رکھے صاحب پر، ان کی شادیوں کی فکر کر رہے ہیں. لیکن کتنی رونے کی بات ہے جب مسجد میں جنازہ آتا ہے تو بچہ وہاں سامنے ٹھیر کو بولتا ہے حفیظ صاحب پڑھو. کیا بولتا ہے؟ جنازہ یہاں پڑھنے محلے والے کھڑے ہیں اور باپ نے اسپلینڈر لے کو دیا، گاڑی لے کو دیا، مہنگے موبائل لے کو دیا، شادی کرایا، گھر بنایا، سب کرے اس کے واسطے، لیکن جنازہ یہاں ہے اور سب بول رہے بھائی آ گئے، سب آ گئے. بولے کہاں ہے لڑکا؟ لڑکا وہاں ٹھہرے اور وہاں ٹھہر کو بولتے ہیں امام صاحب اجازت ہے میری پڑھو. آج کی اولاد اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہے. یہ باپ نے نہیں سکھایا تو کیا سکھایا؟ اس کے لیے بولتے ہیں جماعتیں آتی رہتی ہیں،
जमातों का कोई और मकसद नहीं है आपके औलाद का दुकान छुड़ाना, काम छुड़ाना, घर छुड़ाना। नहीं, मकसद ये है कि भाई हमारी जिंदगी में दीन आए। वो जब दीन सीखेगा तो बाप क्या है समझ में आएगा, माँ क्या है समझ में आएगी। एक सहाबी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरे तेरा क्या अमल है, मैंने जन्नत में भी तेरी कुरान की तिलावत सुनी है। जैसे हजरत बिलाल की जूतों की आवाज, तो अल्लाह के नबी उसको पूछ रहे हैं कि क्या अमल है तेरा, कि जन्नत में भी मैंने तेरी कुरान की तिलावत सुनी है। हारिसा बिन नौमान रजी अल्लाह तआला अन्हु गालिबन, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये तेरी कुरान की तिलावत किस वजह से वहां गूंज रही है? बोले माँ बाप की खिदमत की वजह से, माँ की बड़े खिदमत गुजार थे, इसके लिए भाई जमातें आती है। अभी देखो तुम्हारे यहाँ हमारी जमात आई है, मस्तूरात की, औरतों की जमात है। 3 दिन रहेंगे इंशाल्लाह निजाम भाई के घर पर, आमिर साहब के यहाँ। तो मैं आपसे गुजारिश है कि तुम्हारे घर के जो भी काम है, सुबह उठने से लेकर 11 साढ़े 11 तक अपना पकाना खाना नाश्ता विश्ता हो जाता है, तो अपनी खुसूसन जो अपनी जवान बच्चियां हैं, कॉलेज जाने वाली, स्कूल जाने वाली, या बहू बन के आए सो 20 साल 25 साल के अंदर के, आजकल ये क्या वैसा इस्तेमा को तो बुढ़े भाई को लगा देते, जाओ चाची जाओ खाला दादी जाओ इस्तेमा है, और घर के जवान बच्चा सब घर में बैठते। अरे भाई दीन सबकी जरूरत है, बूढ़ों की, जवानों की, औरतों की, मर्दों की। तो खुसूसन अपने घर की बहू और बेटियां जो है, इनको 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो जमात वहां रुकी है, उनके साथ बिठाए, वहाँ हल्के लगते हैं, वजू सिखाया जाता, गुस्ल सिखाया जाता, सूरह सिखाई जाती, दुआएं सिखाई जाती। जमात क्यों आई है? जमात इसीलिए आए कि वो खुद भी सीखे और हमारी जो माँ बहनें यहाँ उनके साथ बैठकर थोड़ा बहुत दीन का मुज़ाकरा हो। तो 11 से लेकर 12 तक जो भी भेजना चाहते हैं हमारे निजाम भाई के घर पर, इंशाल्लाह अपनी माँ बेटियों को, बहनों को, बहुओं को भेजें। और फिर अगर ये नहीं मिलता, घरों में काम है, नहीं हो रहा, ठीक है, 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक अपनी बच्चियों को, घर की सारी औरतों को फारिग करके रोज 3 दिन लगातार 3 दिन निजाम भाई के घर भी भेजो। देखो जिस घर की औरत दीनदार है, अल्लाह उस घर को कभी जाया नहीं करेगा। मौलाना यूनुस साहब बोलते थे कि मर्द की दीनदारी उसके चौकट के बाहर रहते बोले, और औरत की दीनदारी, अरे बोलो, घर के चूल्हे तक रहते, चूल्हे तक। उन्हें जीरा मोहरी भी डाली तो बिस्मिल्लाह में ऊपर डालते, प्याज और लहसुन डाली तो बिस्मिल्लाह में ऊपर डालते, और उन्हें दीनदार बच्ची तो बिस्मिल्लाह चौकट के बाहर अच्छी। नमाज विमाज सब